السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھی اور تیل سے متعلق معمول مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا ساگوان اور ہاتھی کے دانت کا ہوتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں وہ ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ شمائل کبریٰ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھ کر داڑھی درست فرماتے تھے۔ جب آئینہ دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے ہی میری صورت اچھی بنائی ہے، بس تو ہی میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک اور کنگھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ داڑھی کے بالوں میں بھی کنگھی فرماتے اور پہلے داہنی طرف سے کنگھی کرتے، یعنی سر اور داڑھی میں دائیں طرف سے کرتے۔ بخاری شریف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیل سے متعلق معمول مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اور داڑھی مبارک پر کثرت سے زیتون کا تیل لگاتے۔ کبھی کبھی دن میں 2 مرتبہ سر میں تیل لگاتے۔ پہلے داڑھی پہ تیل لگاتے، پھر سر پر، پھر کنگھی کرتے۔ داڑھی میں تیل لگاتے وقت کپڑا باندھ لیتے تاکہ کپڑوں پر تیل کا اثر نہ ہو۔ تیل لگاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے۔ ابن ابی شیبہ شعب الایمان۔ سیدنا نافع قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو تیل لگاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو شیاطین اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ جامع صغیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا تیل کھانے اور مالش میں استعمال فرماتے تھے۔ نسائی۔ تیل لگانے کا سنت طریقے کے متعلق فیض القدیر میں کہ پہلے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل نکالیں، شہادت کی انگلی سے تیل پہلے دائیں آنکھ کے ابرو پر، پھر بائیں آنکھ کے ابرو پر، پھر دائیں آنکھ کے پلک پر، پھر بائیں آنکھ کے پلک پر، اور پھر اس کے بعد پیشانی کی جانب سے سر پر تیل لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے تیل لگائے تو بھووں یعنی ابرو سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ فیض القدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے، آمین آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرما اور ناخن تراشنے سے متعلق معمول مبارک۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سرما ہر رات سوتے وقت پابندی سے دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں لگاتے اور دائیں آنکھ سے شروع فرماتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصمت کا سرما آنکھوں میں ڈالا کرو، یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو خوب اگاتا ہے۔ شمائل ترمذی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عصمت مدینہ کا بہترین سرما ہے۔ خصائل نبی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات ناخن تراشنے کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن بعد نماز عصر یا جمعے کے دن نماز جمعہ پر جانے سے پہلے ناخن اور مونچھیں تراشتے۔ ہر 15 دن بعد ناخن کاٹتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھوں کے ناخن کاٹتے، ہاتھوں میں پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹتے۔ شمائل کبریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ناخن اور مونچھیں نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا، ناخن اور بالوں کو دفن کر دو تاکہ جادوگر ان سے نہ کھیلے۔ کنز العمال۔ چنانچہ علماء اکرام لکھتے ہیں فتح الباری میں، ناخن کاٹنے کا مستحب طریقہ، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں اور چھنگلیاں چھوٹی انگلی تک کاٹیں، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کریں اور انگوٹھے تک کاٹیں، سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں۔ دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کریں، بائیں پاؤں کی چھنگلیوں پر ختم کریں۔ فتح الباری۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کی صفائی، لباس کے پہننے اور لباس کے اتارنے سے متعلق معمول مبارک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی پاکیزگی کا انتہائی خیال رکھتے تھے، بدن اور کپڑوں کو ہمیشہ صاف رکھتے، باقاعدگی سے غسل فرماتے، لباس مبارک پر کبھی کسی نے کوئی داغ تک نہیں دیکھا، گھر اس قدر صاف ہوتا کہیں تنکا پڑا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے کچیلے کپڑے پہننے کو ناپسند فرمایا ہے، اس لیے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، مشکات شریف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہننے کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو پہلے اپنا دایاں بازو دائیں آستین، پھر بایاں بازو بائیں آستین میں پہنتے، پھر گردن میں ڈالتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لباس پہنا جائے تو ابتدا دائیں طرف سے کی جائے، ترمذی شریف۔ چنانچہ آتا ہے فائدے میں ایسی شلوار پہلے دائیں پاؤں میں ڈالیں پھر بائیں پاؤں میں ڈالیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اتارنے کے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس اتارتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو کہتے۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے کپڑے بائیں بازو سے اتارتے، پھر دائیں بازو سے۔ اللہ علیہ وسلم کا لباس سے متعلق معمول مبارک۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لباس بھی میسر ہوتا پہن لیتے، نفیس اور عمدہ کی خواہش نہ کرتے، جو لباس ضرورت پوری کرتا اسی پر اکتفا فرماتے، جب تک کپڑا پیبند لگانے کے لائق نہ ہوتا اس کو استعمال فرماتے رہتے تھے، مشکات شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سوتی اور اونی کپڑے کا بھی ہوتا تھا، سوتی کپڑا زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ لباس میں سفید رنگ زیادہ پسند تھا، بخاری شریف۔ شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی اور کم قیمت والا کپڑا بھی استعمال فرمایا ہے، سب کپڑوں میں سے قمیص یعنی کرتے کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلہ یعنی تہبند اور چادر اور نمستین یعنی واسکٹ نما چمڑے کی جیکٹ، برنس یعنی وہ ٹوپی جو جبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تھی جسے سردی میں استعمال فرماتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کپڑے ٹخنوں سے اوپر پہنتے تھے، شمائل کبریٰ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض میں کالر استعمال نہیں فرمایا، قمیض کی آستین ہاتھ کی کلائی تک ہوتی تھی، قمیض کے بٹن بند رہتے تھے، ہمیشہ قمیض مبارک کی لمبائی گھٹنوں سے نیچی اور ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی۔ کرتے کا گریبان سینے مبارک پر ہوتا تھا، جسے کبھی کبھی گرمی کی وجہ سے کھول لیتے تھے کہ جس سے سینہ مبارک صاف نظر آتا تھا۔ جب نیا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، شکرانے کے 2 نفل پڑھتے اور پرانا کپڑا کسی محتاج کو دے دیتے، سیرت الشامی۔ چنانچہ فائدے میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا کپڑا کسی مسکین کو پہنا دے، اس کی غرض سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کچھ اور نہ ہو، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے اچھا لباس عطا فرماتے ہیں، زندگی میں بھی اور بعد آخرت میں بھی۔ ایک آدمی گندے کپڑے پہنے ہوئے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس کچھ اور ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا کہ صاف کپڑے پہنو۔ آداب بہکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگی اور چادر سے متعلق معمول مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ لنگی باندھنے کی تھی، تہبند مبارک 4 ہاتھ 1 بالش لمبی 2 ہاتھ چوڑی ہوتی تھی، تہبند ہمیشہ نصف پنڈلی پر باندھتے تھے،
سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا، تہبند کے اگلے حصے کو زائد رکھتے تھے اور پیچھے کا حصہ اونچا کر لیتے۔ میں نے پوچھا اس طرح کیوں باندھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھتے دیکھا۔ یہ لنگی کا اگلا حصہ پچھلے حصے سے قدرے نیچے رہتا تھا۔ مشکات شریف۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لمبائی میں 4 گز، چوڑائی میں تقریباً 2.25 گز تھی۔ چادر سے سر مبارک کو ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ اوڑھنے والی چادر میں متعدد پیوند لگے ہوتے تھے، سوتی اور اونی، سفید، سیاہ، سبز اور پھولدار چادریں بھی پہنی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھے ہوئے چادر ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیتے، کبھی چادر طے کر کے تکیہ بھی بنا لیتے۔ بخاری شریف۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنتوں کو اپنانے والا، اس کو پھیلانے والا بنائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔